آج کیا اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے آپ کی نظروں میں؟ ایک تو اڈیالہ جیل میں بہت اہم پیش رفت یہ ہے کہ نیب کے 2 کیسز ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، ان دونوں کیسز میں تیزی آئی ہے۔ ایک میں آج فرد جرم عائد ہوئی ہے توشہ خانہ میں، اور 11 کو گواہوں کو بھی بلا لیا گیا ہے، اور دوسرا کیس جو ہے اس میں نقلیں تقسیم ہوئی ہیں۔ 17 کو الکا جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس میں فرد جرم کے لیے رکھ لیا گیا ہے، اور ان کیسز کی سماعتیں ہر دوسرے تیسرے دن ہو رہی ہیں، تو بڑی تیزی سے یہ دونوں کیسز جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس میں یہ کہنا کہ یہ 8 فروری سے پہلے کنکلوڈ ہو جائیں گے، یہ تو میرے خیال میں ممکن شاید نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جو نااہلی ہے نیب کے لا میں ابھی بھی وہ 10 سال کی کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، تو وہ نااہلی والا وہ فیکٹر بھی اس میں موجود ہے۔ اگر بات کی جائے ضمانتوں کی تو یہ توقع ظاہر تھی کہیں نہ کہیں کہ شاید اس سٹیج پہ، کیونکہ جب انویسٹیگیشن مکمل ہو جائے ملزم کی وہ اس طرح اس کی مزید تحقیقات کے لیے ضرورت نہیں ہوتی، تو یا ریفرنس دائر ہو جائے تو عمومی طور پر ضمانتیں مل جاتی ہیں، لیکن ان کو ضمانت نہیں ملی۔ اٹ مین کہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ان دونوں کیسز میں ان کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے، توشہ خانہ اور سائفر کیس میں، توشہ خانہ اور 190 ملین معذرت ہو سائفر کیس جو سپریم کورٹ نے، تو ان دونوں کیسز میں نیب کے دونوں کیسز میں ضمانت جو ہے وہ خارج ہو گئی ہے۔ اب اس میں دس از ویری مچ رائٹنگ آن دا وال کہ کیا ہونے جا رہا ہے پھر؟ جی ڈیفینیٹلی، یہ تو میرا خیال کلیئر ہے۔ یہ کل بلکہ اس میں جو 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشہ خانہ میں جو بشرا بی بی ہیں ان کی بیل بیفور اریسٹ بھی ہے، اس میں بھی وہ بھی تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ لگ تو نہیں رہا کہ ان کی ضمانت خارج ہوگی، یا آنے والے دنوں میں بشرا بی بی کو بھی اریسٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ ایسی کوئی ابھی تک کوئی ایسی چیز جو میں نے چیک کیا ہے کہ ان کی گرفتاری نیب کو چاہیے یا نہیں چاہیے، تو نیب کے ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ ابھی فی الحال نہیں ہے، لیکن کل جب یہ معاملہ کنکلوڈ ہوگا تو کچھ بھی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر عمران خان کی ضمانت کا جو توقع تھی کہ ہو جائے گی نہیں ہوئی، تو اس لیے یہ بھی اس حوالے سے بھی کوئی خبر آ سکتی ہے۔ تو یہ آج کی جو ڈیولپمنٹ تھی ساری اڈیالہ جیل کے مطلب ارد گرد جو ہے وہ گھوم رہی تھی۔ دیکھیں الیکشن کمیشن کے توشہ خانہ والے کیس میں آپ نے دیکھا سزا معطل ہو گئی، لیکن کنوکشن اپنی جگہ موجود ہے ابھی۔ جی بالکل، سو ادھر بھی وہ الیکشن لڑنے کے ابھی اہل نہیں ہے۔ بالکل، اب اگر سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ، وہ جو پرسوں جب سماعت ہو رہی تھی تو وہاں پہ سردار عتیق کوسا نے کہا تھا کہ ہمارا معاملہ جو ہے آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے کہ ہمارا فیصلہ معطل کر دیں تاکہ ہماری وہ نااہلی جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو وہ اب سپریم کورٹ پہ ہے، سپریم کورٹ ٹیک اپ کرے پہلے اور پھر ریلیف دے دے۔ مگر اب سپریم کورٹ نے جتنی سنجیدگی سے کہ الیکشن بر وقت بھی ہو جائیں اور کسی کو یہ بھی نہ ہو کہ اس کو الیکشن لڑنے کا موقع نہ ملے، تاحیات نااہلی کا کیس جس طرح فر سنا ہے اور اس کو نمٹایا ہے اور لپیٹا ہے، اسی تیزی سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ توشہ خانہ کا کیس بھی نیب کا اور یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی اسی رفتار سے ہی چل رہا ہے، تھوڑا تیز چل رہا ہے؟ چل تو کافی تیز رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں وہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کہنا کہ 8 فروری سے پہلے اس کا فیصلہ آ جائے گا ایسا لگ نہیں رہا، اور اگر نہ آئے تو وہ پہلے والے الیکشن کمیشن والے توشہ خانہ کیس میں ویسے ہی الیکشن نہیں لڑ سکتے، اس میں تو ویسے ہی وہ لیکن وہ الیکشن تو نہیں لڑ سکتے، الیکشن نہیں لڑ سکتے، لیکن پھر بھی سپریم کورٹ پر ہے ابھی بھی انحصار ہے، کھٹکھٹایا ہوا ہے۔ مگر اگر ان دو کے اندر کہیں کنوکشن آ گئی تو پھر تو ڈیفینیٹلی 10 سال کے لیے نااہل ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تک لا وہ موجود ہے، نیب کا لا وہ موجود ہے، اور سپریم کورٹ میں انٹرسٹنگلی مطلب 2-3 بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں۔ ایک تو بلے والا چلے پشاور ہائی کورٹ سے کل ہوتا ہے یا جو بھی ہوگا، سپریم کورٹ سپریم کورٹ بھی سنے گی پشاور ہائی کورٹ کا ڈویژنل۔ اچھا، سپریم کورٹ میں جو کیس ہے وہ ان کا انٹرم ایک ریلیف جو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اسٹے ختم کرنے دیا تھا، تو وہ اس کے خلاف ہے، تو شاید کل سپریم کورٹ میں سماعت جو ہے وہ کل سے پرسوں کے لیے کروا لیں یا کل سیکنڈ اس میں ٹائم میں رکھوا لیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے کیونکہ 9 بجے سننا ہے اور آلموسٹ وہاں پہ آرگومنٹس کنکلوڈ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے جو اس میں درخواست گزار تھے ان کو سننا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے پشاور ہائی کورٹ کل فیصلہ دے دے گی یا سپریم کورٹ کی طرف؟ بالکل، میری بات ہوئی ہے وہاں پہ جو رپورٹرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کل فیصلہ دے دے گی، اب مے بی دن کو دے شام کو دے، لیکن کم سے کم مختصر فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے، کیونکہ اس کی سینسٹیوٹی کا کورٹس کو بھی پتا ہے کہ 13 کو آپ نے وہ سمبل جمع کروانے ہیں، تو اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ نے مین کہ کل اگر پشاور ہائی کورٹ پی ٹی آئی کے خلاف فرض کرے فیصلہ دیتی ہے تو انہوں نے فوراً پھر سپریم کورٹ آنا ہے، اور سپریم کورٹ بھی 13 سے پہلے سنے اور اس کو ڈیسائیڈ کر دے
تب جا کے یہ ایشو ریزالو ہوگا. اگرچہ مطلب 13 سے 14 میں چلا جائے لیکن پھر وہ ٹیکنیکلی جو الیکشن شیڈول ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ کو زیادہ خطرناک کون سا لگ رہا ہے, توشہ خانہ کا یا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس عمران خان ان کی انڈیا کے لیے؟ ویسے تو دونوں فائلیں میں نے پڑھی ہیں لیکن اتنے کوئی مضبوط کیس نہیں بنائے. اب بڑی تیزی میں اصل ریفرنس تیار ہوئے ہیں. اب ایک سمپل اگر توشہ خانہ کیس کی بات کریں, توشہ خانہ نیب کیس کی, اس میں ایک جو گفٹ تھا وہ آبجیکشن ہے اس پہ. 58 گفٹ جو ہے انہوں نے ریٹین کیے تھے. ایک گفٹ جو جیولری ہے جو سعودی عربیہ سے آئی تھی تو اس جیولری پہ کوشچن ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے یہاں پہ قیمت لگائی تھی وہ 1.80 کروڑ لگائی تھی اور 90 لاکھ روپے دے کے ریٹین کر لیا. تو نیب یہ کہتا ہے کہ 1.80 کروڑ نہیں تھی بلکہ 3.16 ارب روپے تھی. اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسیسمنٹ جو ہے پورے پاکستان میں کوئی بندہ نہیں ملا ہم نے جا کے دبئی سے ایک لگوائی ہے اسیسمنٹ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں 1.80 کروڑ تو نہیں تھی, یہ تو 3.16 ارب قیمت تھی. تو یہ ایک وہ بھی معاملہ وہاں پہ موجود ہے. پھر اس میں ایک اور چیز جو ہے توشہ خانہ میں خاص طور پہ کہ جن بندوں نے اس وقت اسیسمنٹ دی تھی تو ان کی اسیسمنٹ یا تو یہ نیب کہتا کہ انہوں نے اسیسمنٹ جو ہے وہ عمران خان یا کسی کے کہنے پہ کی, یا پھر یہ ہے کہ ان کو ملزم رکھتے یا گواہ رکھتے. نہ ملزم رکھا نہ گواہ رکھا. توشہ خانہ کیس میں میاں صاحب کو بھی بیل مل گئی, وہ بھی 2 سیکنڈ کی پیشی کے اوپر 24 اکتوبر 2023 کو غالباً. بالکل میاں صاحب کے کیس جو میاں صاحب کے کیسز ہیں یا اس کے علاوہ نیب کے سارے کیسز ہیں وہ سارے ایک لمبی اس میں تاریخیں پڑتی ہیں 4 ہفتے کی. تو ان کے کیسز میں 4 دن کی. تو یہ ایک تھوڑا سا جلدی تو ہے نا سر. بہت بہت شکریہ, آپ نے گفتگو سنی.